ہی ہم سے جدا، یعنی ہر گام پہ سن رہا ہے صدا۔ جناب خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں میزان کا دسترخوان شان سحر میں الوداعی نشستیں ہیں ہماری ظاہر ہے، اور یہ شب 27 رمضان المبارک کی بس آخری گھڑیاں ہیں۔ یہ سیگمنٹ آپ یکم رمضان سے روزانہ اس وقت دیکھتے رہے، الحمدللہ آپ نے بہت فیڈ بیک، بہت پیار محبت دیا اس سیگمنٹ کے حوالے سے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہیں انشاءاللہ آگے 3 نشستیں اور، لیکن بس ایک ذرا سا چونکہ ایک فیئرویل ٹائپ کی فیل ہوتی ہے 27 کو، تو ہم نے کہا، میں نے چاہا کہ ذرا اس پہ بات کی جائے۔ تو قبلہ مفتی سنوری صاحب پلیز اس پہ فرمائیے گا کہ ہم روزانہ یہاں بیٹھتے رہے، روزانہ اتنے سارے مسائل ڈسکس ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پہلے اکثر باتوں پر تو خیر اخلاقی جو مسائل ان میں تو ظاہر ہے ویسے ہی کوئی اختلاف نہیں کہ پڑوسی کے حقوق جو فقہ جعفریہ میں وہی فقہ وہی اناف میں، سارے مسائل فقہی معاملات میں بھی مجھے تو بہت زیادہ اتفاق لگا، اور اگر کچھ معاملات پہ رائے مختلف بھی تھی تو بہت آسانی سے آپ نے بتایا کہ بھئی ہماری یہ رائے ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی مناظرے کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں آپ بتائیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے آپ بتاتے ہیں کوئی رائے دینا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور آپ پھر اپنا بتایا تھا کہ فقہ جعفریہ میں یہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ، اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ناظرین انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ لوگ جاتے ہیں سحری کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ تو پلیز ذرا یہ بتائیے دونوں عنوان سے کہ سوسائٹی میں بھی ظاہر ہے الحمدللہ تمام تر مسائل کو سارے لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہیں، کہ اس میں یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہو اور احترام میں فرق نہ ہے، تو اس عنوان سے فرمائیے گا، اور پھر اس عنوان سے بھی کہ اس کو پریکٹس کرنا چاہیے عام زندگی میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک محبت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کوئی پروگرام اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنید جمشید صاحب جب یہ پروگرام شروع کر رہے تھے نا، آپ بھی ساتھ تھے، تو جب ان کے ساتھ پروگرام کچھ کیے تو مجھے یہی کہتے تھے کہ مفتی صاحب ایسا پروگرام کرنا ہے کہ جس میں مکاتب فکر کے علماء بھی ہوں اور کہیں اختلاف رائے بھی آ جائے لیکن ایک حسن کے ساتھ ہو۔ کیا بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، آپ کو بھی جاتا ہے، الحمدللہ اور یہاں کی مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے اور اس محبت میں اتحاد میں دوام پیدا فرمائے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں اختلافات ضروری ہیں، اختلافات ہوں گے، آپ اپنے گھر میں ہیں اختلافات ہوں گے، بھائی ہیں آپس میں اختلاف رائے ہوگا، یہاں تک کہ اپنی وائف کے ساتھ اختلاف رائے ہوگا، بچوں کے ساتھ ہوگا، آپ کہیں شاپ پر ہیں، کہیں فیکٹری میں ہیں، ہر کہیں اختلاف رائے ہوگا۔ تو کیا وہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر؟ ایک دوسرے کو برتن مارتے ہیں، ایک دوسرے کو لاٹھیاں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں، جب وہاں پر نہیں ہوتا تو ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اختلاف رائے کے ساتھ بات کر کے، محبت کے ساتھ بات کر کے ہم یہ فضا ہموار کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وسیم بھائی ہم کر چکے ہیں، ہم کر چکے ہیں۔ بس دعا اتنی ہے کہ ARY اس میں ٹرینڈ سیٹر بنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور بھائیوں کو بھی اس کی تقلید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ انشاءاللہ، تاکہ معاشرے میں یہی ایک فضا بنے جو کہ بنی ہوئی ہے، یہ مزید پروان چڑھے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا جو کہیں پر کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم آف ایئر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں نا اور آپس میں ایسی ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نام نہیں لیتا کہ کس طریقے سے، نہیں کس طریقے سے لڑایا جاتا ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ کہا کہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے ایک دوسرے کو لاتے گھر سے ماریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ جناب قبلہ رضا العودانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، تمہارے آپس میں دشمنیاں تھیں، اللہ نے تالیف قلب کی دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، قرآن مجید، یہ اتنی بڑی نعمت کہ آپ ذرا دیکھیں کہ انصار کے جو آپس کے اختلافات تھے، اوس اور خزرج، وہ ڈائلیوٹ ہو گئے، وہ پیسیفائی ہو گئے۔ ایک الگ جگہ سے مکہ سے مہاجرین آ رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں، وہ بھائی بھائی بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھر بھی تقسیم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں آپس میں شیئر ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ جو ایک فضا ہے
تو اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ قرآن جیسی کتاب، حضور جیسی شخصیت، ہمارے پاس مشترکات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس کامن ڈینومینیٹرز بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر لائٹر نوٹ پر عرض کروں کہ جو چیز واقعاً ملانے والی ہے اس میں ہمارے مفتی صاحب کے گھر کا کھانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ قبلہ یہ نہیں بھول پا رہے ویسے داؤدانی صاحب، سبحان اللہ، اس نے بھی اہم کردار ادا کیا ہوا ہے۔ ارے ایسا ویسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان کا وزن دوبارہ بڑھوا دیا ہے۔ اچھا، میں نے بہت آپ کی ڈائٹ متاثر کی ہے میں نے بہت مشکل سے 6-7 کلو وزن کم کیا تھا، آگے کا بھی میرا پلان ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے اینڈ پر مجھے شاید 2-3 کلو کا تو نقصان ہو گیا ہو۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ محبتیں ہیں، یعنی اگر آپ انصافاً دیکھیں یہ محبتیں، چائے ساتھ پی رہے ہیں، کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر بھی ہم اختلاف رائے کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، یار یہ نہیں ہونا چاہیے یار، ایسا یہ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ زبردست، واہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ میں جتنے بھی آفیسز میں کام کرنے والے احباب ہیں، مزدوری کرنے والے افراد ہیں، کاروبار کرنے والے افراد ہیں، آفیسز کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ اپنا اپنا نقطہ نظر رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود آپس میں شیئر کریں چیزوں کو۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز پکی ہے لے کر آئیں، اپنے ساتھ جتنے بھی دوسرے دوست وغیرہ موجود ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا تعلق ہے، واقعاً یہ بات درست ہے کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو یقین جانیے کہ اگر یہ کیفیت بنے گی کہ اگر گلاب جامن ہے وہ بھی تھوڑا کھلائیے، دوسری چیزیں کھلائیے، یہ مٹھاس جو ہے وہ زبان سے دل تک پہنچ جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب، یہ ہوتا ہے کہ بین السطور آپ کو بھی پیغام دیا گیا ہو کہ بھائی مفتی صاحب اب تک خاموش بیٹھے ہیں۔ جی جی فرمائیے فرمائیے، فلور از یورز مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں وسیم بھائی، بالکل سچ بات یہ ہے کہ ARY ڈیجیٹل کی پوری ٹرانسمیشن مطلب اس میں جس طریقے سے اہتمام کیا گیا، سجایا گیا ہے، الحمدللہ، اس میں خالصتاً ایک مذہب، ایک روحانیت اور ایک عبادت کا احساس ابھرتا ہے۔ مطلب کوئی غیر ضروری چیز، کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ سے متعلق چیز نہیں ہے، باقاعدہ آپ کے ٹرانسمیشن کے اندر رمضان کا تقدس نظر آتا ہے، ہوم ورک ہے، پورا ہوم ورک ہے کہ رمضان کا کیا رسپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں تو نعت ملتی ہے جس سے عشق رسول کا خزانہ، تلاوت ملتی ہے جس سے قرآن کی وابستگی ملتی ہے، یہاں پھر علم و معرفت کے ایسے ایسے سیگمنٹ ملتے ہیں کہ جس سے آپ دین اور شریعت اور معلومات سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ان سب چیزوں کی جو آپ نے ایک روح رکھی، تھیم رکھی، وہ کتنی پیاری ہے کہ یہ ساری محبت اور اتفاق کے ساتھ رکھی۔ مطلب جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے وسیم بھائی، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کر دیا ہے ARY ڈیجیٹل کو۔ یہ بہت بڑا کام تھا، امت کے اندر برج پیدا کرنا، اختلافات کو ختم کرنا، اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ باتیں ہو گئی لیکن عملی باقاعدہ مظاہرہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ باقاعدہ کس طریقے سے مطلب ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اختلاف تو وسیم بھائی کوئی مطلب معنی ہی نہیں رکھتا، بلکہ میں اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ بتاتا ہوں، بس اس پہ بات ختم کروں گا۔ 4 نابینا ہاتھی کے پاس سے گزرے، ایک نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا ہاتھی نرم ہوتا ہے، دوسرے نے کان کو پکڑا، اس نے کہا پتلا ہوتا ہے، تیسرے نے ٹانگ کو پکڑا، کہا موٹا ہوتا ہے، چوتھے نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، بولا ہاتھی بہت سخت ہوتا ہے۔ اب چاروں الگ الگ بات کر رہے تھے کیا؟ نابینا۔ اب ایک وہاں پہ بینا آیا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی ہاتھی سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، پتلا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے۔ کانوں سے پتلا ہے لیکن یہ کہ جسم سے موٹا ہے، اسی طریقے سے پیٹھ سخت ہے اور اس کا پیٹ نرم ہے۔ تو ضرورت اس وقت ان 2 آنکھوں کی ہے جو دیکھنے والی ہوں۔ آج وہ علم و معرفت کی، حق کی آنکھیں درکار ہیں، انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آگے بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی بریک میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے بندوں کو وہ دے رہا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جی جزاک اللہ. اشرفی صاحب بس آج چونکہ 27ویں شب بھی ہے اور ہم انشاءاللہ آخر میں ایک دعا بھی آپ کو دکھائیں گے خانہ خدا کی، وہیں سے اختتام کریں گے. 2 اشعار اگر آپ الوداع ماہ رمضان کے یہیں سے پڑھ دیجئے اور پھر ہم اس کے بعد نشریات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ
माह रमज़ान तुम पे लाखों सलाम माह गुफ़रान जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा अलवदा अलबदा माह रमज़ान अलबदा अलबदा माह रमज़ान अलवदा अलबदा माह रमज़ान अलबदा अलबदा माह रमज़ान अलबदा अलबदा माह रमज़ान। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। और जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ कि क्या भरोसा मेरी ज़िंदगी का, तो मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे लोगों की तस्वीर आ रही हैं जो कि पिछले रमज़ान इस वक्त तक मौजूद थे, जो कि मैसेजेस कर रहे थे कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई आसार भी नहीं थे, कोई मसला नहीं था, और अभी वो इस रमज़ान हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। हमारे अपने स्टाफ के, हमारे गनी भाई सब जानते हैं, वो हमारी एक बहन थी मरियम साहिबा, जो कि यहाँ पर सेट पर आती थी बार बार, और वो वक्फ़ों के दरमियान कि जी वसीम भाई मुझे सोशल मीडिया हमने लाइव करना है, फेसबुक पे लाइव करना है, वो बिल्कुल जवान, क्या हमारी बहन की बिल्कुल बहुत कम एज में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यही है ज़िंदगी, नहीं मालूम कि अगला रमज़ान किसको नसीब होता है, किसको नहीं होता। तो आप सबसे बहुत दस्तबस्ता गुजारिश है कि मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से भी कह रहा हूँ, और मैं खुसूसन अपने हवाले से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में मेरा ये होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, किसी भी और से ज़्यादा, कि हमारी किसी बात से इंडिविजुअल लाइफ में या फिर यहाँ नशरियात में किसी बात से, किसी एक्ट से, किसी जुमले से कुछ भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हमें माफ़ फरमाइएगा। चाहे वो हमने इंसान है, ख़ता भी हो जाती है, ज़रा इंसान भूल चूक भी कर जाता है, तो चाहे वो जान कर किया हो, अनजान में किया हो, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में किया हो, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। और आप प्लीज़ हमें, मुझे उम्मीद है कि माफ़ फरमाएंगे। आज की इस शब के सदक़े में हम सबको दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अभी जब हम इस नशरियात के अख्ताम करेंगे तो साथ ही हम ज़रा खाने खुदा में इसी माहौल में कुछ दिनों पहले जो एक दुआ हुई है हम उससे करते हैं अख्ताम। हम यहाँ अपनी नशरियात का इस सेट से अख्ताम उसी दुआ से करते हैं जो कि हम रोज़ाना यहाँ पर आयत करीमा के जिस विर्द से हम नशरियात के अख्ताम करते हैं। और आप लोग हमें दुआ में भी याद रखिएगा। पिछले कोई तकरीबन 14 घंटों में हम कोई 12 घंटे लाइव रहे हैं, 2 घंटे का हमने ब्रेक लिया है, तो इसलिए इस नशरियात में भी कहीं कोई सबक़त लिसानी कुछ भी हो गई तो प्लीज़ माफ़ फरमाइएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन सबको, हमारे स्टाफ के सारे लोगों को, मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं है कि वो मुझे कह रहे होते हैं सब कि आप कैसे इतने लगे रहते हैं और ये वो, तो मुझे वाकई ये लगता है कि वो जितनी भी हमारी जो टीम है ये सब, इन सब में सबसे जो कम एफर्ट होती है वो मेरी होती है। वो इस हवाले से कि मैं अगर कोई भी एफर्ट कर रहा होता हूँ तो आपको नज़र आ जाती है स्क्रीन में, चूँकि मेरा काम की नौयत ऐसे ही कैमरे के सामने, तो वो रजिस्टर हो जाता है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा। वरना ये सारे जो हमारे दोस्त हैं, ये कैमरामैन, कंट्रोल रूम, सारे डिपार्टमेंट, ये सब लगे हुए होते हैं और हमसे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। आप बहुत आजी से काम ले रहे हैं वसीम भाई, बहुत आजी से काम ले रहे हैं आपकी बहुत एफर्ट होती है माशाल्लाह। आप हमें भी जिंदा दिल रखते हैं और खुद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रखे, नजर बस से महफूज इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों का इस सफ़र रमज़ान में हमारा साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम 30 रमज़ान तक, 29 तक जो भी अल्लाह को मंजूर हुआ आपके साथ इंशाल्लाह। आइए दुआ से इख्तिताम करते हैं। वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िल ज़ुलुमात। यही वो दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब उन पर वक्त था तो ये दुआ पढ़ी थी और कहा आयत करीमा के मशहूर मारूफ अल्फाज,
آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے کہیے گا اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین فاستجبنا لہو، مستجاب ہو گئی وہ دعا، فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم، مفہوم یہی کہ غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو ایسے ہی غموں سے نجات دیا کرتے ہیں، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو آئیے اس نشریات کے اختتام میں ہماری طرف سے یہ دعا کہ بس جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ غموں سے مشکلات سے نجات دے جیسے وہ اپنے مومن اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہماری طرف سے یہی کچھ انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی زندگی 2:15 بجے حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے خانہ خدا میں جو دعا ہوئی اب سے کچھ دنوں پہلے وہی آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی سے اس نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔